تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا تو آپ جنت گئے براق لینے. تو جب آپ جنت کے اندر براق لینے گئے تو آپ نے ہزاروں براقوں کو چرتے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ ان ہزاروں براقوں کے اندر ایک ایسا براق ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے, منہ نیچے کیے زاروں قطار رو رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ آگے بڑھتے ہیں اس براق کی طرف, آپ سبب پوچھتے ہیں کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو, تم منہ نیچے کیے کیوں اتنا رو رہے ہو, تمہیں تو جنت میں جگہ حاصل ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس براق سے پوچھتے ہیں تو وہ براق حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں جب سے حضور کا نام سنا ہے میں ان کی یاد میں تڑپ رہا ہوں اور میں ان کی محبت میں تڑپ رہا ہوں. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی ہنس کے یار بناتا ہے تو کوئی رو کر یار بناتا ہے. اس براق کا رونا ایسا قبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر کے لیے اس براق کو منتخب فرمایا اور حضور کی سواری کے لیے اس براق کو منتخب فرمایا. آپ اندازہ لگائیے کیا قسمت ہوگی اس براق کی جس کے اوپر تاجدار دو جہاں سوار ہوں. تو اس کا رونا قبول ایسا ہوا. تو کوئی ہنس کے یار مناتا ہے, کوئی رو کر یار مناتا ہے. ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں محبت کرنے والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں, یہ الٹی ہی چال چلتے نظر آتے ہیں. ہمیں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ نظر آتا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی غزنی کا بادشاہ, جب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب آپ مدینہ شریف تاجدار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فقیروں والا لباس پہن لیا. حضرت سلطان محمود غزنوی نے آپ نے فقیروں والا لباس پہن لیا اور آپ مشق لیے لوگوں کو پانی پلانا شروع ہو گئے. تو آپ کے کپڑوں کے پر پیوند لگے ہوئے تھے, فقیروں والا لباس تھا. وہاں ایک بندہ تھا مدینہ شریف میں جس نے آپ کو پہچان لیا کہ یار یہ تو غزنی کا بادشاہ ہے جو فقیروں کے لباس کے اندر پھر رہا ہے اور مشق اٹھائے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. تو وہ آگے بڑھا, اس نے کہا آپ تو سلطان محمود غزنوی ہیں, آپ کی تو اتنی شان و شوکت ہے غزنی میں, آپ تو اتنے مہنگے لباس پہنتے ہیں, آپ کا تو پروٹوکول اتنا ہوتا ہے, تو یہاں آپ حاضر ہوئے ہیں تو یہ کس لباس میں آپ حاضر ہو گئے ہیں, فقیروں والے لباس میں آپ حاضر ہو گئے ہیں, آپ کے تو اتنے غلام ہیں, آپ ہی مشق اٹھائے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا سلطان محمود غزنوی نے کہ میں بادشاہ ہوں گا مگر غزنی میں, یہاں میں بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, تو یہاں میں نے فقیر بن کے ہی حاضر ہونا ہے. سلطان محمود غزنوی نے آپ نے فرمایا میری شان و شوکت ہوگی غزنی میں ہوگی, میں بادشاہ ہوں گا غزنی میں ہوں گا, مگر یہاں میں تاجدار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں یہ شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں؟ تو ہم تو بادشاہوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا انداز تھا. اس بندے نے دیکھا, اس نے پہچان لیا, اس نے کہا یہ غزنی کا بادشاہ ہے, اس کی تو بڑی شان و شوکت ہوتی ہے, یہ یہاں کس لباس میں حاضر ہو گیا ہے. اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تو اتنی شان و شوکت ہے. انہوں نے کہا ہوگی, غزنی میں ہے, یہاں ہم فقیر ہیں ان کے, یہاں ان کی بارگاہ میں فقیر بن کے ہی حاضر ہونا ہے. خیر اس بندے کو آپ کا جواب بڑا ہی پسند آیا, آپ چلے گئے. پیچھے سے مصر کا بادشاہ آیا. اب جب مصر کا ایجپٹ کا بادشاہ آیا, اب وہ
انتہائی روب دبدبے کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، مہنگا ترین لباس پہنے، پروٹوکول کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو وہاں غزنی کا بادشاہ اس نے کیا کیا؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اس نے فقیروں والا لباس پہن لیا اور وہ مشک اٹھائے لوگوں کو پانی پلانا شروع ہو گیا. جب پوچھا گیا تو کہا، آپ نے فرمایا سلطان محمود غزنوی نے، بادشاہ ہوں گا غزنی میں، یہاں غلام ہوں. تو پھر پیچھے سے مصر کا بادشاہ آ گیا. اب جب مصر کا بادشاہ آیا، مصر کا بادشاہ بہت شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، مہنگا ترین لباس پہنا ہوا ہے، جواہرات پہنے ہوئے ہیں، فوج اس کے ہمراہ ہے، مہنگے گھوڑوں کے اوپر، ہاتھیوں کے اوپر سوار ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس بندے نے ان کو بھی پہچان لیا، اسی بندے نے جس نے سلطان محمود غزنوی سے سوال کیا، اس نے مصر کے بادشاہ کو بھی پہچان لیا. اب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا، آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو اور کس شان و شوکت سے حاضر ہوتے ہو، عاجزی کدھر ہے؟ آپ تاجدار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس شان و شوکت سے حاضر ہو رہے ہیں، اتنے روب اور دبدبے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، مہنگے ترین لباسوں میں حاضر ہو رہے ہیں. یہاں تو بادشاہ جب آتے ہیں تو فقیر بن کر آتے ہیں، یہاں جب بادشاہ آتے ہیں تو غلام بن کر حاضر ہوتے ہیں. تو جواب مصر کے بادشاہ کا بھی بڑا خوبصورت تھا. مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میں، یہ بات صحیح ہے، سلطان محمود غزنوی آئے، مہنگے لباس اتار دیے، فقیروں والے لباس پہن لیے. آپ نے کہا کہ میں شان و شوکت سے اس لیے آ رہا ہوں، اتنے مہنگے لباس پہنے، فوج کے ہمراہ، اس شان و شوکت سے اس لیے آ رہا ہوں تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ جب غلاموں کی اتنی شان ہے تو غلاموں کے بادشاہ اور آقا کی کیا شان ہوگی. تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی ہنس کے یار مناتا ہے، کوئی رو کر یار مناتا ہے. محبت والوں کے ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ انداز نرالے ہیں. وہ غزنی کے بادشاہ آئے تو فقیروں کا لباس پہن لیا، مہنگے لباس اتار دیے، غلاموں کو اپنے سائڈ پہ کر دیا، مشک پانی کی اٹھا لی اور لوگوں کو پانی پلانا شروع ہو گئے. فقیر نے کہا، غزنی کے بادشاہ ہیں آپ تو اس حالت میں آپ نے فرمایا یہاں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ غزنی میں ہوں، یہاں غلام ہوں، غلام بن کر آیا ہوں. یہ آپ کا انداز تھا. پیچھے سے مصر کا بادشاہ آتا ہے تو مصر کا بادشاہ انتہائی شان و شوکت کے اندر آتا ہے، مہنگے ترین لباس پہنے آتا ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ آپ تو مصر کے بادشاہ ہیں، اس شان و شوکت سے تاجدار دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو مصر کا بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب غلاموں کی ایسی شان ہے تو آقا کی کیسی شان ہوگی، آقا کی کیسی شان ہوگی. اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، کتب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے بادشاہ ہیں. وہ بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر، قدم حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. ایسی ولایت رکھنے والے حضور غوث اعظم، آپ اپنے زمانے میں ایسا لباس پہنتے تھے جو آپ کے زمانے کے حکمران اور بادشاہ بھی افورڈ نہیں کرتے تھے. انداز تھا.